بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اس کو مارے ہوتے ہیں۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے اور ٹینشن دور ہوتی ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمام جنتی جنت میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کچھ تمہیں عطا کیا جا چکا ہے اس سے زیادہ کچھ اور تم مجھ سے چاہتے ہو۔ جنتی یہ سن کر عرض کریں گے، اے رب، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن و منور نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات نہیں دی؟ اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے جو ہم آپ سے مزید چاہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی لوگ ذات رب کریم کی طرف دیکھیں گے جو صورت و جسم و جہت و مقام کی قیود و شرائط سے پاک و منزہ ہے، اور اس وقت معلوم ہوگا کہ اہل جنت کو ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی جو اللہ کی طرف ان کے دیکھنے سے زیادہ بہتر پسندیدہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سورہ یونس آیت نمبر 26۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دانت کیڑا لگنے سے محفوظ رہے، جب بھی میٹھی چیز کھائیں اس کے فوری بعد تھوڑی سی روٹی چبھا لیں، اس سے آپ کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ توری اور شلجم ملا کر کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کے دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ آنکھوں کی تکلیف ہو، روشنی برداشت نہ ہوتی ہو یا آنکھوں میں میلا پن ہو تو ایسے میں ٹھنڈا دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ نرم اور صاف روئی کو دودھ میں ڈبو کر لگائیں، ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس پی لینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ اگر کلونجی کو بھون کر سونگھ لیا جائے تو زکام کی شدت میں کمی آتی ہے۔ گرمی دانوں کا مسئلہ ہو تو نہاتے وقت مقناطیس کو پانی کی بالٹی میں ڈال دینے سے گرمی دانوں سے نجات مل جاتی ہے۔ دبلے پتلے لوگوں کے لیے گنے کا رس مفید ہے۔ شلجم کھاؤ، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے، یہ قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور کر کے بدن کی کمزوری دور کرتا ہے۔ جو لوگ مچھلی کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب وفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہت بگڑ گئی اور مرض کی شدت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار بے ہوشی طاری کرنے لگی تو حضرت فاطمہ بتاب ہو کر کہنے لگی، ہائے میرے بابا جان کو کیسی سختی نے گھیرا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا، آج کے بعد پھر تمہارے بابا جان کی کوئی سختی نہیں گھیرے گی۔ اور پھر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اے میرے بابا جان، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے اس دعوت کو قبول کر کے اپنے پروردگار کے پاس چلے گئے۔ اے میرے بابا جان، اے وہ مقدس ذات جس کا مستقر جنت الفردوس ہے، اے میرے بابا جان، ہم آپ کی وفات کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو پہنچاتے ہیں۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ بے اختیار ہو کر کہنے لگی، ارے انس اور اے صحابہ رسول، تم لوگوں نے آخر یہ کیسے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈال دو۔ ناظرین، ہلدی کی تاثیر گرم ہے، ماہواری کو باقاعدگی بنانے کے ساتھ ساتھ درد کو بھی ختم کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ باقی تمام وٹامن پائے جاتے ہیں؟ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی جائیں، بدن میں طاقت ابھر آئے گی۔ تو آپ کے اندر بکری یا خوبصورتی نظر آئے تو جان لو رزق میں برکت ہوگی۔ اگر کھانے کے دوران زبان دانت تلے آ جائے، جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، سکون آ جائے گا۔ ناظرین، گلیسرین کو بادام کے تیل میں ملا کر روزانہ چہرے کا مساج کریں۔ اس کے علاوہ گلیسرین میں مچھلی کا تیل یا وٹامن ای آئل بھی ملایا جا سکتا ہے۔
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں اپنی اپنی جگہ جا لیں گے تو موت کو لایا جائے گا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ موت کو ایک دمبا کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت و دوزخ کے درمیان ڈال کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں سن لو، اب موت کا کوئی وجود نہیں رہا، جو بھی شخص جہاں اور جس حالت میں ہے اس پر کبھی موت کا سایہ نہیں پڑے گا، ہر ایک کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو گئی ہے۔ اور اے دوزخیوں تم بھی سن لو، اب موت کا کوئی وجود نہیں رہا۔ یہ اعلان سن کر اہل جنت کی خوشی و سرور کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اور اہل دوزخ رنج و غم کے دریا میں اور زیادہ ڈوب جائیں گے۔ ناظرین، منقع کھا لینے سے پٹھے اور نسیں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ منقع غصہ ٹھنڈا کرتا ہے اور اس کے علاوہ چہرے کی رنگت میں اضافہ کرتا ہے۔ عرق گلاب میں تھوڑا سا شہد ملا کر بالوں میں لگانے سے بال چمکدار اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ اسٹیل کے برتنوں میں چمک لانے کے لیے برتن دھوتے وقت صابن میں 1 چمچ نمک شامل کر لیں، اس سے اسٹیل کے برتن چمک جائیں گے۔ کپڑوں کو لوہے کا زنگ لگ جائے تو اسے لسی سے دھو لیں، کپڑوں سے لوہے کا زنگ اتر جائے گا۔ ناظرین، جسمانی طاقت میں اضافے کے لیے اور دماغی طاقت کے لیے 12 عدد بادام، 12 گرام خشک انگور، کشمش رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ گھوڑے جیسی جسم میں طاقت آ جائے گی، دماغی طاقت بڑھے گی۔ اگر دانت میں درد ہو تو متاثرہ دانت پر 1 چمچ پیسی دار چینی اور 5 چمچ شہد کا پیسٹ بنا لیں، دن میں 3 بار لگائیں، درد سے مکمل نجات حاصل ہوگی۔ اگر آپ اپنے ناخنوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ناخنوں پر کسٹر آئل سے ناخنوں کی مالش کریں، اس سے ناخنوں کی نشو و نما بہتر ہو جائے گی اور وہ ٹوٹنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک منادی کرنے والا یہ منادی کیا کرے گا کہ اے جنتیوں تم صحت و تندرستی کے ساتھ رہو، تمہیں کبھی بھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ سلامت رہو، موت کبھی تمہارے پاس بھی نہیں آئے گی، تم سدا جوان رہو، بڑھاپا کبھی تمہارے پاس بھی نہیں بھٹکے گا، اور تم عیش و عشرت کی زندگی گزارو، کسی بھی طرح کے فکر و غم اور رنج و الم کا تم تک گزر بھی نہیں ہوگا۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ ناظرین، گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا معدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے، کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو، سب تیزی سے ہضم ہو جائے گا۔ سونے سے قبل اسپغول کا استعمال یا نیم گرم پانی پینا گردوں کو صاف کرتا ہے۔ گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پیئیں اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لیں، تھوڑی سی بدبو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب نہیں ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات کے ایام میں ایک دن، یا جیسا کہ ایک روایت میں وضاحت بھی ہے، وفات سے 5 راتیں پہلے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ کو دونوں چیزوں کے درمیان اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تو وہ اس دنیا کی بہار کا انتخاب کر لے جو اللہ دینا چاہے، اور چاہے اس چیز کا انتخاب کر لے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی آخرت کی نعمتیں۔ پس اس بندہ نے اللہ کے ہاں کی نعمتوں اور آخرت کے اجر و ثواب کا انتخاب کر لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک دم رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہماری جانوں کا نذرانہ کچھ کارگر ہو سکے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائے۔ ہم لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت حیرت ہوئی کہ آخر اس موقع پر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا باعث کیا چیز بنی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے تو آپس میں ایک دوسرے سے
یہ بھی کہا کہ ذرا ان بڑے میاں کو تو دیکھو، اتنی پختہ عمر اور عقل رکھنے کے باوجود کیسی بے ربط بات کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں چیزوں کا اختیار دے دیا ہے کہ چاہے دنیا کی بہار کا انتخاب کرے اور چاہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ اور یہ بڑے میاں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائے۔ لیکن مراد خود اپنی ذات مبارک تھی۔ بلا شبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دانا تھے۔ انہوں نے شروع ہی میں اس اشارے کو پہچان لیا کہ جس بندہ کو اختیار دیا جا رہا ہے وہ دراصل خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، اچانک موت کے آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ ناظرین، جس کسی کا وزن بڑھ رہا ہو تو موٹاپے کا شکار ہو، روز ایک لیمو ایک گلاس پانی میں نچوڑ کر پیے، نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ جسم پرکشش ہو جائے گا۔ جوتوں کی پالش میں چند قطرے لیمو کا رس ڈال دیں اور پھر اس پالش سے جوتے پالش کریں، اس سے آپ کے جوتے خوب چمکدار ہو جائیں گے۔ خالی پیٹ ادرک چباؤ، پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ نہار منہ ابلا ہوا انڈا کھانے سے بدن میں چستی آتی ہے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں شب کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس پروردگار کو دیکھنے میں تم کوئی رکاوٹ اور پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس نماز کو جو سورج نکلنے سے پہلے کی ہے، یعنی نماز فجر، اور اس نماز کو جو سورج ڈوبنے سے پہلے کی ہے، یعنی عصر، نہ چھوڑو تو یقیناً ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اپنے پروردگار کی حمد و پاکی بیان کرو، یعنی نماز پڑھو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ 2 چیزیں صدقہ کر دو، بے تحاشا دولت آئے گی۔ اپنے مال میں سے 5% صدقہ کرو اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ ناظرین، چھوٹے بچے کے پیٹ میں درد ہو تو انڈا گرم کر کے بچے کے ناف کے اوپر لگا دے، فوری آرام آ جائے گا۔ گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے۔ انجیر تازہ ہو یا خشک، یہ بواسیر کی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کان کی پچھلی ہڈی پر رکھیں اور اسے 5 منٹ دبائیں، درد دور ہو جائے گا۔ عورت کی چھاتی پر بال آ جائے تو سمجھ جائیں کہ ہارمونز میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے تو آپ کوئی بھی جانور پالیں اور اسے آزاد چھوڑ دیں تاکہ بچہ اس کے ساتھ آزادانہ کھیل سکے، بچہ جلدی ہی بولنے لگے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے لیے سپرد کر دیتا ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکارٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ چاولوں کے اوپر پانی استعمال کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل انگور کھا لیا کریں، اس سے آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی بھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال چربی بڑھاتا ہے۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ لیچی پیاس کو بجھاتی ہے اور جگر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز سفید بالوں کے لیے نہایت مفید۔ پیاز کے رس سے بالوں کو
धो लिया जाए तो इससे बाल काले घने लंबे हो जाते हैं। फालसा खाकर ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें, दांत की मैल साफ हो जाएगी। सब्ज रंग की चीजों को रोजाना सुबह गौर से देखें, कमजोर नजर तेज होगी। पका हुआ आम खाओ, रंगत निखर जाती है। चाय पीने के बाद बची हुई पत्ती जाया ना करें, बल्कि इसको घर के कोनों में रख दें, इससे मच्छर और मक्खियां नहीं आएंगी। बदहजमी से बचना है तो खाना आहिस्ता आहिस्ता खाओ। नहाने से कबल एक केला खा लेने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। नमकीन खाना ज्यादा खाएं, बुढ़ापा देर से आएगा। पेशाब को ज्यादा देर तक रोकने से पथरी होने लगती है। काला पखाना आ जाए तो जानलेवा बीमारी लग सकती है। जो इंसान ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करता है उसका चेहरा जवान रहता है। मुंह में छाले पड़ने लगे तो फटे हुए दूध से कूली कर ले। बदहजमी से बचना है तो हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करो। पानी पीकर पेशाब कर लो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। समुद्री नमक खा लेने से वजन कम होता है। गर्मी के मौसम में बंद जूतों का इस्तेमाल नजर कम होने का खतरा होता है। रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में इजाफा होता है।